یہاں تک کہ آپ نے سمجھا ہو یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرم اجازت نہیں، نہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں بھی جتنا جائز ہو جائیں گی۔ اور اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت جو آج کے دن کے ساتھ اسپیشل منسلک ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص روز جمعہ یعنی کہ جمعہ کے دن اور رات میں میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور 100 حاجتوں میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اتنی پیاری فضیلت ہے صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، کہ 100 مرتبہ درود پاک جمعہ کے دن اور رات میں پڑھنے سے 100 حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ درود پاک کی عادت بنائیں، اسپیشلی جمعہ کے دن کو خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ جتنی اللہ توفیق دے، اور جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اس کو اتنے زیادہ ہمیں فضائل بھی ملیں گے۔ ابھی بھی ایک بار سارے مل کر رسول بدر کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جمادی الاخری، جمادی الثانی جس کو کہا جاتا ہے، جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے 22 جمادی الاخری گزری، اور 22 جمادی الاخری کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ 22 جمادی الاخری کو خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار، پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اور اس مہینے کو میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا ان کے متعلق ایک ان کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خصوصیات عطا فرمائی، بہت سی کوالٹیز سے آپ کو نوازا۔ ایک خصوصیت جو فقط ابو بکر صدیق کو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد مسلمانوں میں، انسانوں میں جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور آپ کا مختصراً تعارف بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ ہم ابو بکر صدیق کے نام سے آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کا اسم پاک کیا تھا؟ عبداللہ۔ کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق آپ کے القابات تھے۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم کرکٹر، ہمارے بچوں کو کرکٹرز کے نام، ایکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی پسندیدہ چیزیں یاد ہوتی ہیں، ان کے پسندیدہ لباس یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، وہ ہمارے ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا، نہ ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے، نہ ہمارے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ ہم نے ہمارے آئیڈیل، جن کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے وہ صحابہ اکرام کی شخصیات ہیں، جن کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے وہ میرے آقا کی سنتیں ہیں، اور ہمیں انٹروڈکشن، تعارف پتہ ہونا چاہیے صحابہ کا، صحابہ کی سیرت پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہوگی تو بچوں کو سکھائیں گے نا۔ اگر ہمیں ہی صحابہ کی سیرت، اگر ہمارے بچے ہی صرف یہ دیکھیں گے فلاں کرکٹر نے اتنے چھکے مارے، فلاں کرکٹر نے اتنے چوکے مارے اپنی لائف میں، اس کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان کا بچہ اس کو پتہ ہو، ارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر تھے۔ مسلمان کے بچے کو پتہ ہو ابو بکر آپ کی کو نیت تھی، ابو بکر کا نام کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کو جو القابات سے نوازا گیا، کیا القابات تھے؟ صدیق اور عتیق آپ کے القابات تھے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ان دا نیڈ آف ٹائم۔ آج ہمارے
ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک نعرہ جو میرے پیر صاحب نے ہمیں عطا فرمایا آج کے اس بیان کی نسبت سے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہیں. اور ہر صحابی یہ جنتی ہے. یہ اہل حق کا عقیدہ ہے. الحمدللہ. مزید سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور آپ کو صدیق یعنی کہ سچا اور عتیق ان القابات سے نوازا گیا. صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اس لقب سے مشہور تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور عتیق کا معنی ہے آزاد. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی تم اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے آزاد ہو. اور اندازہ لگائیں اس شخص کی عظمت اور مرتبہ کیا ہوگا جس کو میرے آقا جنت کی بشارت عطا فرمائے، جس کو میرے آقا جنت کی سند عطا فرمائے. اور فرمائے اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد. مزید سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے آپ کا یہ لقب عتیق ہوا. آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ ابو الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی. مزید سنیے، آپ اس قدر عظیم شخصیت ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے، فقط اگلے نہیں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک انبیاء کے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا فرما دیا. آپ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاولیٰ 13 سن ہجری 30 شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی. آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور روضہ مبارک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے. یارے گھار بھی ہیں، یارے مزار بھی ہیں. کیسا مرتبہ عطا فرمایا اللہ پاک نے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ پاک کے اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کوالٹی عطا فرمائی. بے شمار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری سعادتوں سے نوازا، لیکن آپ کا عشق رسول بھی لوگوں میں نمایاں تھا. جیسے آپ سیدنا صدیق اکبر سب سے بڑے سچے ہیں نا، ایسے ہی عاشقوں میں سب سے بڑے عاشق کے میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. میرے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے. اور انسان کی جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے، امپورٹنس دیتا ہے، وہ یا تو اس کی جان ہوتی ہے، میری جان پر کوئی تکلیف نہ آئے، میری جان پر کوئی مسئلہ نہ بنے. یا دوسری چیز ہوتی ہے مال. جب جان دینے کی باری آئی تو جان دینے سے بھی گریز نہیں فرمایا، اور جب مال دینے کی باری آئی تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا دیکھیے، اور رب کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا. یہ شان ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیسا عشق تھا آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا ایک اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. جب مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی دعوت شروع کی، اپنے دین اسلام کا اعلانیہ طور پر اعلان فرمایا، تو کفار مکہ جو اس وقت ڈھیر تعداد میں تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے جب شروع ابتدائی اسلام کے دور میں. جب اعلانیہ طور پر اعلان نبوت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کرام پر
कुफार मक्का ने धावा बोल दिया, आप पर तशद्दुद शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। कई सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जख्मी हो गए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके घर वाले, वालिद, चचा, दीगर जितने भी अहबाब थे अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। खैर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी उन जालिमों ने इतना मारा कि यूं महसूस होता था कि आपकी रूह आपके जिस्म से परवास कर गई, आप बेहोश हो गए। आपके घर वाले जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, आपको उठाकर घर लेकर आए। घर लाने के बाद कुछ मेडिसिन वगैरह का, दवाई वगैरह का अरेंज किया। कुछ देर के बाद जब सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को होश आया तो वो, आप इमेजिन करें, एक शख्स है बेहोशी के आलम में है, बेहोशी से भी बेदार हुआ है, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पादाश में जुल्म किया गया है, लेकिन इश्क कैसा था, मोहब्बत कैसी थी, सरकार से लगाव कैसा था कि जब होश में आए, ये बेहोशी के बाद जैसे ही होश में आए, ज़बान से पहला जुमला ये बोला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में। घर वालों ने मेडिसिन ला कर दी, दवा दी, कहा कुछ खा लें, कुछ पी लें, आपकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक वो मुसलमान नहीं हुए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उस वक़्त तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक अपनी आंखों से अपने महबूब की ज़ियारत नहीं कर लेता। ये था इश्क, ये थी मोहब्बत, ये थी उल्फत, ये था। मैं क्यों हम सिद्दीक़ करते हैं? क्योंकि सिद्दीक़ अकबर को मेरे आका से प्यार था। हम सहाबा को क्यों मानते हैं? क्योंकि सहाबा मेरे आका के जान निसार थे। और मज़ीद सुनिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब गारे सौर का वाक़या बड़ा मशहूर है, उसके मुतालिक भी इश्क भरी बात आपको सुनाता हूँ। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कार पर तशरीफ लेकर जा रहे थे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी चलते चलते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तशरीफ लेकर जाते, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तशरीफ लेकर आते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है? कभी आप मेरे आगे चलने लगते हैं, कभी आप मेरे पीछे चलने लगते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? मेरे मुसलमानों जरा दिल के कानों से सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि जब मुझे ये खौफ होता है, जब मेरे दिल में ये बात आती है कि दुश्मन आगे से मेरे आका पर हमला कर सकते हैं, तो मैं आपके आगे चलने लगता हूँ। जब मेरे दिल में ये खौफ आता है, मेरे दिल में ये बात आती है कि दुश्मन पीछे से मेरे आका पर हमला कर सकते हैं, के पीछे चलने लगता हूँ। मेरी ये हसरत है, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर कोई दुश्मन मेरे आका तक बढ़े तो पहले सिद्दीक पर वार करे, पहले सिद्दीक अपने आका पर कुर्बान हो, तब जाकर मेरे आका को वो कुछ कर सके, तब जाकर मेरे आका तक वो पहुंच सके। ये था मेरे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क़ रसूल। और हाँ, जान की बात होती है ना, इंसान को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है। हार में वो जब सारे सुराख बंद कर दिए तो एक वाक़या बड़ा मशहूर है, मैं मुख्तसर अंदाज़ कर रहा हूँ टाइम की नज़ाकत की वजह से। जब अपनी एड़ी मुबारक आपने एक सुराख बच गया था उस पर रखी और सांप ने आपको डस लिया जी, लेकिन मेरे सिद्दीक़ अकबर ने ये गवारा ना किया कि मेरे सांप ने अगरचे डस लिया, लेकिन अपने महबूब को आराम में खलल डालना आपने बर्दाश्त कर लिया। जान बचाना फर्ज है ना, लेकिन इश्क अपने फैसले करने में बड़ा देर होता है। इश्क अपने फैसले खुद करता है। खैर, सांप ने डस लिया, लेकिन मेरे सिद्दीक़ अकबर को यह गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब के आराम में खलल। ये शाम थी मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और अल्लाह ताला ने फिर एक ऐसा मर्तबा अता फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यारे गार भी रहे। दुनिया में सबसे ज़्यादा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी हासिल हुई और मरने के बाद भी यारे वफात भी रहे। और एक और बात, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा कैसा था। एक मर्तबा मियां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रात का वक्त था, छत पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मैंने पूछा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पाक का खुलासा बयान कर रहा हूँ कि ये आसमान पर जितने तारे हैं इनके बराबर भी किसी की नेकियां हैं। क्या फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आसमान में जितने तारे हैं क्या इनके बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, हाँ, एक शख्स है इसकी नेकियां इन आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। आप फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरे वालिद मुहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेंगे, लेकिन
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ایسی شخصیت ہے کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ تھوڑی افسردہ ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد صدیق کیا عمر کی نیکیاں میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں اگر ایک طرف رکھ لی جائیں اور تمہارے بابا کی ایک غار والی نیکی اگر ایک طرف رکھ لی جائے تو وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکی عمر تک کر لے جائے۔ یہ شان میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر جگہ پر مال دینے کی باری آئی تو جب مسلمانوں پر مشکل وقت تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے آزاد کروایا وہ بھی میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے گھر کا سارا مال سرکار کی خدمت میں جس نے پیش کر دیا وہ بھی میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فقط اہل ایمان والوں کی عقل میں آ سکتی ہے، فقط اہل ایمان والوں کی عقل میں۔ منکر کیا جانے کہ شان صدیق کیا ہے جس کا عقل۔ اور ایک عالم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بہت پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہو تو آپ فرماتے ہیں یعنی کہ غار میں بھی آپ نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک عالم دین اس نقطے کو بہت احسن طریقے سے انداز فرماتے ہیں کہ آپ کس طرح گوارا فرما سکتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں فقط میری محبت ہو، جس مومن کے دل میں آپ کی محبت ہوگی آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، ان کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائی کو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ و کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اور ہاں ہر صحابی چاہے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ ہماری عقلیں کم ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی جنہوں نے اپنی جوانیاں سرکار پر لٹائی، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں سرکار کے نام پر وقف کر دی۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی ہسٹری سنیں نا، اگر ہم ان کے واقعات سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح اپنی جانوں کو فدا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر روز نیا لباس، ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، اور جو لباس ایک مرتبہ ایک دن میں پہنتے تھے دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا، طرح طرح کے کھانے کھایا کرتے تھے، عالی شان گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا گھر والے غیر مسلم تھے، گھر والوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر مکہ کے لوگوں نے دیکھا وہی صحابی جو قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، جو قیمتی سے قیمتی کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا اور بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنے مال کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا۔ اور جب صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرتے تھے نا تو کس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان۔ ارے انہوں نے سب سے بڑھ کر سرکار سے محبت کی، انہوں نے سب سے بڑھ کر سرکار سے عشق کیا، سرکار کی محبت بھی ان کے لیے سارا کچھ تھی، اور سرکار کو دیکھتے رہنا یہ ان کی حسرت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میری حسرت ہے، کہ کیا حسرت ہے کہ میں اپنا مال سرکار پر خرچ کروں، کیا حسرت ہے کہ یار میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے،
عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, آپ سے باتیں کر لیتے ہیں, آپ کی قربت نصیب ہو جاتی ہیں, یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ارے ان کی حسرت یہ نہیں تھی کہ بڑے بڑے محلات ہوں, ارے جنہوں نے سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کیا, آج ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ جی آج ہماری عقل دیکھیں, ہماری عقلیں وہاں تک کام نہیں کرتی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مرتبہ عطا فرمایا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک نعرہ ایک بار سارے مل کر میرے ساتھ لگائیں کہ ہر صحابی سرکار کا جنتی ہے, ہر صحابی یہ نبی آواز نہیں ہے, سارے مل کر میرے ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی, حضرت صدیق بھی, عثمان عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, والدین مصطفیٰ, ہر صحابی یہ نبی. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں یقین کریے, میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں, بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں, اپنے بچوں کو سکھائیں, خدا اپنے بچوں کو سکھائیں, بتائیں ان کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق, اور کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء, انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور ہر صحابی کسی ادنا سے ادنا صحابی کی شان میں گستاخی کرنا گمراہی ہے, اور شیخین کریمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اہل مومن, جو مومن ہے نا, وہ کبھی بھی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جھٹلا نہیں سکتے. اور ایک اور بات, حضرت علی کی محبت اور حضرت صدیق کا بغض یہ مومن کی نشانی نہیں. مومن وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی بھی محبت ہوگی, جس کے دل میں صدیق کی بھی محبت ہوگی. الحمدللہ اہل حق ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. نہ صحابہ کے منکر, نہ اہل بیت کے منکر, نہ پہلے خلیفہ کے منکر, نہ چوتھے خلیفہ کے منکر, نہ اہل بیت کے منکر, نہ حضور کی صاحبزادی کی عصمت کے منکر. الحمدللہ جب حرم کا ماہ آتا ہے ہم روڈے بند کر کے تماشا نہیں کرتے, حضور کی اہل بیت کے قصیدے اس وقت ہم گاتے ہیں. جب صحابہ کے دن آتا ہے, جب ابو بکر کا عرس آتا ہے, صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں. یہ اہل حق کی ہونے کی نشانی ہے کہ محرم میں بھی ہم یوں روڈوں پر تماشا نہیں کرتے, حضور کی اہل بیت کی شان اس طرح بیان نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو. حضور کی اہل بیت کی شان نماز قضا کر کے ہم بیان نہیں کرتے, حضور کی اہل بیت کی شان ہم مسلمانوں کو تکلیف دے کر بیان نہیں کرتے, روڈوں پر تماشا کر کے لوگوں کو تماشا دکھا کر حضور کی اہل بیت کی شان بیان نہیں کی جاتی. الحمدللہ محرم میں بھی مساجد میں حضور کی اہل بیت کے قصیدے پڑھ کر ان کی شان بیان کرتے ہیں, حضور کی اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ عز و جل ہمیں اس عقیدے پر تا ہمارے آخری سال تک ہمیں قائم رکھے, صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور صحابہ کے گستاخوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے, اور الحمدللہ عز و جل دین کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہے. الحمدللہ تو کوشش کریں دعوت اسلامی سے منسلک رہیں. الحمدللہ ہر میدان میں, علمی میدان ہو, مدارس کے میں دیکھ لیں آپ بھی, تو الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم خانے جس کو ہم کہتے ہیں نا, بچوں یتیم بچوں کی کفالت کا سلسلہ بنا رہی ہیں. ابھی تو الحمدللہ ویلفیئر کے کام کے حوالے سے دعوت اسلامی بہت ترقی کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو سوچ کر خوشی ہوگی کہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں نا, نابینا جن کو دیکھ نہیں سکتے, ان کے لیے الگ سے دعوت اسلامی مدارس بنا رہی ہے. الحمدللہ گھر کے علاقوں میں جا کر الحمدللہ وہاں پر پانی کا نظام, جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر پانی کا نظام کری. ریسنٹلی آپ نے دیکھا مری میں ایک کلیش آیا, ایک واقعہ پیش آیا, الحمدللہ وہاں پر دعوت اسلامی نے جا کر اپنے کیمپس لگائے, لوگوں کی ہیلپ کی, لوگوں کو الحمدللہ جب بھی ملک پاکستان میں کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت الحمدللہ ویلفیئر کے کاموں میں بھی آپ کی دعوت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے. اور دیگر بھی الحمدللہ سکولنگ سسٹم دیکھیں, دعوت اسلامی کے کئی سکول, دارالمدینہ سکول اسلام کے طریقے کے مطابق بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کے کالجز شروع ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ ان قریب
دارالمدینہ یونیورسٹی کے نام سے اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے ایک بہت عظیم الشان پروجیکٹ یونیورسٹی کا انشاءاللہ سلسلہ جاری ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی سے منسلک رہیں, اپنا وقت دیں, مال دے سکتے ہیں مال دیں, کسی نہ کسی طرح اس دینی تنظیم سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا ہمیں اجر عطا ہوگا. اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.